السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، اردو زبان کی پہلی کتاب میں ہمارے زراعت کے سبق چل رہے ہیں، تو اسی میں نمبر 3 ہے پودا۔ میرا نام عبد الرحمن شکارپوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، دیکھو یہ پیڑ خود زمین پر اگے ہیں، ان میں کوئی تو چھوٹا اور نرم ہے، جیسے گیہوں کا، جوار کا، کپاس کا، یہ سب پودے کہلاتے ہیں۔ کوئی بڑا اور سخت ہے، جیسے نیم کا، پیپل کا، آم کا درخت کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، آؤ گیلی زمین میں سے ایک پودا اکھاڑیں۔ اوہو، اس کا ایک حصہ تو زمین کے اندر ہی تھا۔ دیکھو، جو حصہ زمین کے اوپر تھا اس کا رنگ تو ہرا ہے، اور جو زمین کے اندر سے نکلا وہ پیلا ہے۔ اس پیلے حصے کو جڑ کہتے ہیں۔ جڑ زمین کے اندر رہتی ہے اور وہیں بڑھا کرتی ہے۔ نمبر 3، پیڑ کا ہر حصہ جڑ سے اوپر کا جو زمین کے باہر نکلا رہتا ہے اس کو تنا کہتے ہیں۔ یہ جو تنا کے اوپر ہری ہری ہوا سے ہلتی نظر آتی ہیں یہ پتیاں کہلاتی ہیں۔ یہ پتیاں ہمیشہ تنا ہی پر لگتی ہیں، جڑ میں کبھی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اب تو جان گئے ہوگے کہ پیڑ کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، 3، جڑ، تنا، پتیاں۔ تنا پر پتیوں کے علاوہ پھول اور پھل بھی لگتے ہیں۔ پھلوں میں دانے ہوتے ہیں جن کو بیج کہتے ہیں۔ سبق ہمارا ختم ہو گیا، اب اس کو حاشیے کو پڑھ دیتے ہیں۔ نوٹ: علم میں ترتیب کی بڑی ضرورت ہے۔ بچوں کو شروع سے ہر چیز ترتیب کے ساتھ دکھانی اور یاد کرانی چاہیے۔ نوٹ: نمبر 2، تنا اور جڑ کی یہ پہچان ہے کہ تنے پر پتیاں ہوتی ہیں اور پتی کی جڑ میں آنکھیں یا اکھوا ہوتا ہے، جس کے بڑھنے سے پتی یا ڈالی بنتی ہے۔ جڑ پر نہ تو پتیاں ہوتی ہیں نہ اکھوے۔ ادرک، ہلدی، آلو وغیرہ زمین کے اندر ہوتے ہیں مگر جڑ نہیں ہیں، ایک قسم کے تنے ہیں، کیونکہ ان پر آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان کے بونے سے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ بیج اور آنکھ یہ 2 چیزیں ہیں جن سے نیا پودا پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ والا اور رہ گیا ہے، حاشیہ، تو ہم اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں، حاشیے کو، اس والے کو۔ نوٹ: طالب علموں کے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جانور وہ چیزیں کھا کر جی سکتے ہیں جو آپ سے آپ اگتی ہیں۔ خودرو مطلب ہمارے لیے خودرو کافی نہیں۔ خودرو کہتے ہیں جو اپنا آپ گھاس اگتی ہے، اس کو خودرو کہتے ہیں، جن کو کوئی نہیں بوتا، اپنا آپ اگ جاتی ہے بارش کے پانی سے یا کسی بھی طرح سے۔ خودرو ہمارے لیے خودرو کافی نہیں، بلکہ وہ چاہیے جس کو ہم بوتے ہیں۔ طلباء سے مزدور پودے اکھڑوا کر ہر ایک کا نام اور کام پوچھا جائے، وہ نہ بتا سکیں تو استاد بتائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔